بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نائٹ موٹیویشن ڈے 3. الحمد للہ آج کا روزہ بھی آپ کا اچھا گزرا ہوگا. آج جو آپ کو ٹپ دینی ہے، جو بات آپ کو سمجھانی ہے، آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار کیا جائے، اس میں کنٹینیوٹی ہو، یعنی انسان وہ عمل مسلسل کرے. جیسے آپ اپنی ایک روٹین بناتے ہیں کہ آپ کو 100 دفعہ استغفار کرنا ہے اور آپ اس پہ دوام اختیار کرتی ہیں، یعنی آپ کنٹینیوٹی سے اس کو پڑھتی ہیں الحمدللہ، تو آپ اس کی بہت زیادہ آپ اس کا اثر دیکھیں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بہت پسند آئے گا. اسی طرح سے ابھی آج کل جیسے آپ دورہ قرآن کر رہی ہیں یا اپنا ریسیٹیشن کا قرآن تلاوت یعنی خود پڑھ رہی ہیں، یا آپ تراویح کے لیے جاتی ہیں، یا آپ تراویح خود گھر میں ادا کر رہی ہیں، خود سے قرآن پڑھ رہی ہیں، تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس میں کمی بیشی کبھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میرڈ لڑکیوں کی لائف باقیوں کی طرح نہیں ہوتی، تو ایمرجنسی کسی کو بھی پڑ سکتی ہے، چاہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ نے وہ چیز کو بالکل سکپ نہ کر دیں، تھوڑا سا اس کا پورشن لے لیں، اس میں پھر کنٹینیوٹی بھی رہے گی اور برکت بھی رہے گی. جیسے آپ اتنی بزی ہو گئی ہیں یا آپ کے گھر اتنے گیسٹ آ گئے ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی فوتگی کا معاملہ ہو گیا ہے اور آپ ساری تراویحیں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ ایٹ لیسٹ 2 پڑھ لیں. یعنی اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کرتی ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ 2 پڑھ رہے ہیں، یا آپ گھر میں پڑھتی ہیں تو خود سے 2 تراویحیں پڑھ لیں، یعنی 2 نفل تہجد کے جو ہیں وہ ادا کر لیں، اس میں تھوڑا سا قرآن کا پورشن پڑھ لیں. یعنی اگر آپ پورا 1 سپارہ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب بیزی ہونے کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پا رہی، تو اس میں سے تھوڑا سا پورشن لے لیں، یعنی تھوڑا سا پڑھ لیں. ہوگا کیا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کسی دن بہت اچھا ٹائم دے گا جس میں آپ وہ اپنا کام مینیج کر لیں گی. یعنی ہمیں بالکل بھی چھوڑ نہیں دینا کام کو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ تلاوت کرتی ہیں اور کسی دن آپ کے گھر افطار ہے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے افطار ایک برڈن بن جاتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اس اہتمام میں جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ اتنا زیادہ ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ پورا دن ان کا کچن میں گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. افطار ایک رحمت کی چیز ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ ہم اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم کچن میں آپ کا لگ جاتا ہے، تو آپ کو تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں مل پاتا. تو ایٹ لیسٹ قرآن کو پکڑیں، 1 رکوع پڑھ لیں اس میں سے. یعنی آپ کی عادت تھی کہ آپ ایک پورا سپارہ پڑھتی تھیں یا 2 سپارے پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے پاس ٹائم نہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کو ٹچ کر لیں، اس کو تھوڑا اس کا حصہ آپ پڑھ لیں. اسی طرح آپ دورہ قرآن گھر میں سن رہی ہیں یا جاتی ہیں تو اس کا بھی تھوڑا سا وقت، چاہے لاسٹ کی کچھ آیات تھی یا شروع کی کچھ آیات تھی، اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کر لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اس سے کنٹینیوٹی بھی آئے گی اور آپ اللہ کی رحمت کو فیل کریں گے انشاءاللہ. اس طرح باقی معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی یہ چیز کا خیال رکھیں کہ آپ بالکل چھوڑنے کی بجائے کچھ نہ کچھ ضرور کر لیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے، آمین، اور ہمیں استقامت دے، آمین.